السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ نے بہت سارے بحران پاکستان میں دیکھے، اور ایک آٹے کا بحران، آٹا پاکستان میں شارٹ ہو گیا، اس کے بعد چینی کا بحران، پھر مہنگائی کا بحران، اور اس کے بعد اب ہماری اکنامک سچویشنز بہت زیادہ ورسٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ان سارے بحرانوں میں ایک اور بحران اس وقت سر اٹھا رہا ہے، اور وہ ہے پانی کا ختم ہو جانا پاکستان سے، اور اس کو پانی کا بحران کہا جا رہا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پانی کی کمی کے حوالے سے بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کا جو زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں۔ تو نہروں کے اندر جو اس وقت پانی ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ارسا جو ہے، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو پانی رہ گیا ہے وہ صرف 7 سے 8 دن کا پانی رہ گیا ہے۔ اتنا کم پانی پاکستان کے پاس کیوں رہ گیا ہے، اور اصل حقائق اس کے پیچھے کیا ہیں، اور کس پانی کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے پاس پانی کم ہے؟ تو میں ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو پانی کم ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور ہم اس بحران سے کیسے نمٹ سکتے ہیں، اور حکومت کو کن چیلنجز کا سامنا ہے۔ آپ نے احمد رانا ویوز کو اس لیے سبسکرائب رکھنا ہے اور بیل آئیکن دبانا ہے تاکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں اپڈیٹڈ ایشوز کے اوپر آپ کو ملتی رہیں، اور آپ ملکی صورتحال سے بہت زیادہ اپڈیٹ رہیں۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو بحران کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ سٹیٹمنٹ کہ پاکستان کے اندر 7 سے 8 دن کا پانی رہ گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو ٹوٹل پانی اویلیبل ہے، جس کے اندر ہمارے گلیشیئرز سے جو برف پگھلنے کے بعد پانی حاصل ہوتا ہے ہمیں، اور گلیشیئرز جو ہیں ناردرن علاقہ کے اندر 5000 سے لے کر 7000 اور اس سے زیادہ گلیشیئرز، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں جن کے اوپر برف جمی ہوئی ہے، پاکستان کے پاس ہیں۔ ان پہاڑوں سے ہر سال برف پگھلتی ہے، اور وہ پانی جب ہمارے دریاؤں اور ندی نالوں میں آتا ہے تو ہم اس کو اپنی ایگریکلچر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو پاکستان کے پاس پانی کا یہ سورس ہے۔ دوسرا، پاکستان کے پاس پانی کا سورس ہے مونسون سے جو بارشیں ہوتی ہیں، اور یوزلی جو کسی بھی موسم کی بارش ہوتی ہے وہاں سے جو پانی آتا ہے وہ بھی ہمارے ندی نالوں کا حصہ بنتا ہے۔ اور تیسرا جو پاکستان کے پاس سورس ہے وہ ہے گراؤنڈ واٹر کے پانی، ہم زمین سے کیسے نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد اپنے ندی نالوں کو بھی اس میں ڈالتے ہیں، اور اپنے ایگریکلچر کی جو لینڈ ہے اس کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ اب پاکستان کے پاس 7 سے 8 دن کے پانی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے پاس ٹوٹل پانی آتا ہے وہ 140 سے 145 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے جو پورا سال پاکستان کے پاس آتا ہے۔ اب اس پانی میں سے جو پاکستان پانی ہے وہ ہر سال جو صرف سٹور کر سکتا ہے، جیسے ہم اپنے گھروں کی ٹینکیوں کے اندر پانی کو محفوظ کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے پاس 2 بڑے ڈیم ہیں، ایک کا نام تربیلا ڈیم ہے اور ایک کا نام منگلا ڈیم ہے۔ ان دونوں ڈیمز میں 145 سے 140 ملین ایکڑ فیٹ میں سے صرف اور صرف ہم 14 ملین ایکڑ فیٹ کا پانی سٹور کر سکتے ہیں، یعنی 10% پانی جتنا پاکستان کے پاس آتا ہے کسی بھی ذریعے سے، اس میں سے ہم صرف اور صرف 10% پانی جو ہے وہ سٹور کرتے ہیں، جو کہ 14 ملین ایکڑ فیٹ ہے۔ اور اگر ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ جائیں تو جو پاکستان کا یہ 14 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو پاکستان کے تربیلا اور منگلا ڈیم کے اندر ہم سٹور کرتے ہیں اور اس کو اپنی وقت اور ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، تو انٹرنیشنلی سٹینڈرڈز کے مطابق کسی بھی ملک کے پاس جو پانی کی سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ کم از کم 1000 دن ہونی چاہیے، یعنی 3 سال کی ایکول ہونی چاہیے، تاکہ 3 سال میں اگر کوئی قحط ہوتا ہے اور جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے ہم نمٹ سکیں۔ لیکن پاکستان کے پاس صرف 30 دن کا پانی ہے اور 10 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے۔ لیکن اگر ہم پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت کی بات کریں تو وہاں پر جو پانی کی سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ کم از کم 250 دن کی ہے، جو کہ تھوڑی ہے کیونکہ کم از کم 1000 دن ہونا چاہیے۔ مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر بہت بڑے بڑے ڈیمز ہیں جہاں پر سٹور کیا گیا پانی کو، وہاں پر جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 1000 دن ہے۔ اسی طرح اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کریں تو اور چائنا کی بات کریں تو وہاں پر جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 2000 دن سے زیادہ ہے۔ اور یہ جو کیپیسٹی ہے، اسی طرح کی کیپیسٹی آپ کی ہونی چاہیے تاکہ ملک کے اندر اگر کوئی قحط سالی آتی ہے تو آپ اپنے آپ کو سٹور کر سکیں۔ تو پہلی صورتحال تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس وقت ہمارے پاس پانی کتنا ہے اور ہم سٹور کتنا کر سکتے ہیں، اور دوسرے ممالک کی نسبت ہمارا پانی ہمارے پاس کتنا موجود ہے۔ اب سوال یہ کہ جو ارسا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس پانی 7 سے 8 دن کا رہ گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو 30 دن کا پانی ہمارے پاس عمومی طور پر ہوتا ہے 14 ملین ایکڑ فیٹ، اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور وہ پانی اب کم ہو کر صرف 7 سے 8 دن کا رہ گیا ہے، کیونکہ اس وقت جو پانی پاکستان استعمال کر رہا ہے وہ تربیلا اور منگلا ڈیم کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہیں ان میں موجود پانی کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ بارشیں ابھی بہت زیادہ ہوئی نہیں ہیں، اور اس سال جو سکردو ہے ہمارا، جہاں پر بہت زیادہ گلیشیئرز ہیں، وہاں سے برف پگھلتی ہے، اور برف پگھلنے کے بعد وہ پانی
ندی نالوں کے راستے ہمارے ان ڈیمز میں آ جاتا ہے اور پھر اس ڈیم کے اندر دوبارہ سے اپنی سٹوریج کیپیسٹی پوری ہو جاتی ہے اور ہم اس سے اپنی ایگریکلچر کو سیراب کرتے ہیں۔ اس سال جو اسکردو کے اندر ٹیمپریچر ہے وہ ابھی بھی سردی والا ٹیمپریچر ہے، یعنی وہاں پر 9 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 15 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر وہاں پر ہے۔ لیکن پچھلے سال کی اگر بات کریں تو اسی موسم میں 15 ڈگری سے لے کر 29 ڈگری 30 ڈگری تک ٹیمپریچر رہا ہے اسکردو میں، اور جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے اسکردو میں یا گلگت میں یا ہمارے ناردرن ایریاز میں تو پھر گلیشیئرز پگھلتے ہیں۔ تو اس سال ابھی تک کیونکہ وہاں پر سردی کا ہی موسم زیادہ ہے، بہت زیادہ وہاں پر برف نہیں پگھل رہی، تو اس وجہ سے پانی کم آ رہا ہے۔ تو ارسا یہ کہتا ہے، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر کچھ دنوں تک دھوپ زیادہ پڑتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے جون آ رہا ہے، جولائی آ رہا ہے، تو جون جولائی میں برف پگھلتی ہے سورج کی روشنی میں، تو شاید وہاں سے پانی کچھ آ جائے اور مونسون کی ہوائیں بھی کچھ دنوں تک شروع ہو جائیں گی اور مونسون کی بارشیں بھی آ جائیں گی، تو پاکستان کی اسٹوریج کیپیسٹی پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہاں ایک سوال ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی دن کوئی ایسی قحط سالی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور پھر پاکستان اپنے آپ کو صرف قدرت کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بیٹھا ہے؟ تو اس کا جواب بالکل یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے لیے کچھ بھی ایفرٹس نہیں کیے ہیں۔ اگر 50 سالہ تاریخ اٹھائیں تو 50 سال بعد جو ایک ڈیم محمد ڈیم ہے اور جو دیامیر بھاشا ڈیم ہے اور جو داسو ڈیمز ہیں، ان ڈیمز کا انیشیٹو لیا گیا ہے کہ اب یہ ڈیمز پاکستان میں بن جائیں، کیونکہ پاکستان کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو میں نے آپ سے اسٹیٹسٹیکلی اور ٹیکنیکل سچویشنز پہ بات کی کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ جو ہمارے آلریڈی ایگزسٹڈ ڈیم ہے جیسے تربیلا ڈیم ہے اور منگلا ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ یعنی اگر تربیلا کے اندر 100% پانی آتا تھا تو اب تربیلا کے اندر 60% پانی آتا ہے اور 40% پانی جو ہے تربیلا میں نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تربیلا کے نیچے ڈیبرس، تربیلا کے نیچے مٹی، تربیلا کے نیچے سلٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے جو سٹوریج کیپیسٹی ہے تربیلا کی وہ کم ہو گئی ہے، اور یہی امپیکٹ جو ہے وہ منگلا ڈیم کے اوپر بھی پڑا ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جب دیامیر بھاشا ڈیم بن جائے گا تو شاید اس سے تربیلا کے اندر جو ڈیبرس آتا ہے، جو مٹی آتی ہے وہ کم آئے، اور جو تربیلا کے اوپر پریشر آتا ہے وہ بھی کم ہو۔ اس وجہ سے 35 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر جو ہے تربیلا کی زیادہ بڑھ جائے گی۔ لیکن کیونکہ اب بہت پرانے ڈیم جو ہم نے 1970s میں بنائے تھے، 60 میں بنائے تھے، 1960s میں بننے والے ان ڈیمز کو اب ریپلیس ہونا چاہیے، ان کی مینٹیننس ہونی چاہیے، ان کی ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے، اور نئے ڈیم پاکستان میں بننے چاہیے تاکہ پریشر جو ہے یا ہماری جو ڈیپینڈنس ہے صرف تربیلا اور منگلا کے اوپر یہ نہ رہے اور ہم اپنی اسٹوریج کیپیسٹی کو شفٹ کر سکیں۔ اب اگر اسٹیٹسٹکس کی بات کی جائے تو UNDP اور پاکستان کونسل ریسرچ ان واٹر ریسورسز، دو اداروں کی ریسرچ کے مطابق 2025 میں یعنی 4 سال کے بعد پاکستان کے اندر واٹر کی شارٹیج جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو یہ وجہ کہ ہمارے پاس جو ڈیمز ان کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو گراؤنڈ واٹر ہے ہمارے پاس وہ بہت نیچے جا رہا ہے، یعنی واٹر ٹیبل بہت نیچے جا رہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو پولوشن ہے پاکستان میں وہ بڑھ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے جو اویلیبل واٹر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جس سے فصلوں کو سیراب کیا جا سکے۔ اب جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 7 سے 8 دن کی کیپیسٹی رہ گئی ہے اور کچھ دن تک انشاءاللہ برف پگھل جائے گی، کیپیسٹی واپس ریسٹور ہو جائے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ ریسٹور نہیں ہوتی تو پھر جو ہمارے ایگریکلچر سے لوگ وابستہ ہیں، جن کی اس وقت فصلیں کاشت ہونے کی طرف جا رہی ہیں، فصل خریف کا یہ موسم ہے اور گرمیوں میں جتنی فصلیں کاشت ہوتی ہیں ان کو جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے لیے جو پانی ریکوائرڈ ہے وہ نہیں ملے گا، اسپیشلی جو ایسی فصلیں جن کا پانی پر ڈیپینڈنس ہے۔ تو جو کسان اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ نہروں میں پانی آئے گا اور وافر پانی سے ہم اس کو سپلائی دیں گے، تو اب کسان ٹیوب ویل پہ شفٹ ہوگا یا کسی اور چیز پہ شفٹ ہوگا، اور اس سے آپ کی الٹیمیٹلی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو جو پاکستان کی GDP ہے اس کے اندر تقریباً 22% حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر کا ہے، اور اس 22% حصے کے اندر اگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے ایگریکلچر نہیں اس سال ہوتا ہے یا زراعت کی کچھ فصلوں پہ امپیکٹ پڑتا ہے، تو یہی اثر جو ہے وہ انڈسٹری پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ انڈسٹری کو جو را میٹیریل ہے، انڈسٹری کو جو سپلائی ہے وہ بھی ایگریکلچر سے وابستہ لوگوں سے ہی آتی ہے، اور جو را میٹیریل جیسے کپاس ہے، جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، گنا ہے، پھر اس کے بعد شوگر بننا ہے، زراعت پر ڈیپینڈنس ہماری دوسری انڈسٹری کی بھی ہے، جس میں سروس سیکٹر ہے، جس میں انڈسٹری ہے، جس میں ہماری ملیں ہیں اور لیبر ہے، پھر امپلائمنٹ ہے۔ تو پاکستان کا جو پورا سرکل ہے، اسی لیے پاکستان کو ایگریکلچر کنٹری کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیپینڈنس ہے بہت سارے روزگار کی وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے۔ تو اس وقت ہمیں بجائے چیزوں پر ماتم کرنے کے
بجائے چیزوں پر ریگریٹ کرنے کے، بغیر پریشان ہونے کے، یہ وقت ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ پاکستان میں اگر یہ صورتحال کبھی بھی پیدا ہوتی ہے تو ہم نے اپنی سٹوریج کیپیسٹی کو بڑھانا کیسے ہے۔ اس کے لیے ہمیں ریزروائرز بنانے ہوں گے۔ محمد ڈیم جیسا انیشیٹو جو پاکستان نے لیا ہوا ہے اس کو فوراً کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ظاہر ہے پاکستان کو پیسہ چاہیے، اور اس وقت اکانومی کی سچویشن بھی خراب ہے، لیکن پاکستان کو اس کے لیے اپنی پرائورٹی کو سیٹ کرنا ہوگا۔ اور میری یہ ریکویسٹ ہے ٹو ایوری ون کہ آپ محمد ڈیم کے حوالے سے جو فنڈز جنریٹ کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، اس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کچھ برڈن ہم بھی شیئر کر سکیں۔ یہ اور بات ہے کہ جتنے پیسے پاکستان سے اکٹھے ہوئے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، کیونکہ جو محمد ڈیم کی کنسٹرکشن کے لیے پیسے چاہیے تقریباً اس کا جو تخمینہ ہے وہ 2000 سے 2500 ارب کے نزدیک ہے، اور جو پیسے ٹوٹل اکٹھے ہوئے ہیں ان کی رقم 1500 صرف 15 ارب ہے۔ تو یہ 15 ارب بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ جا کر اس کو آن لائن لائیو دیکھیں تو یہ رقم اس سے کم بنتی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ ہم کتنا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں محمد میں، اور حکومت کو کتنے پیسے چاہیے، اللہ پاک ہمیں اس چیلنج سے بھی نکالے، اور ہمیں اپنی سٹوریج کیپیسٹی کو بڑھانا ہے۔ ایگریکلچر کا جو ڈیپینڈنس ہے پانی کے اوپر، اس کو واپس ریسٹور کرنا ہے، کیونکہ اگر پاکستان اس وقت 140 ملین ایکڑ فیٹ میں سے 30 ملین ایکڑ فیٹ پانی وہ ہے جو ہر سال ضائع کر رہا ہے، اور اس کو بحیرہ عرب کے اندر گرا رہا ہے، اس کو انڈین اوشن کے اندر گرا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جب آپ 1 ملین ایکڑ فیٹ پانی کا بہاؤ کرتے ہیں یا اس کو ضائع کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اوور آل اکانومی کے اوپر $1 بلین کا نقصان ہوتا ہے اس سال، یعنی ہم $30 بلین کا نقصان ہر سال کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہماری اکانومی جو ہے وہ پانی کے ساتھ کس طرح سے لنک ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ زراعت ہے، اور زراعت جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کا سائیکل ہے، اور اکانومی کے سائیکل کے ساتھ ہماری امپلائمنٹ، ہماری پاورٹی، ہمارے روزگار، ہمارا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سب کچھ منسلک ہے، اور ہماری ایکسپورٹ اس سے منسلک ہے، ہماری انڈسٹری اس سے منسلک ہے۔ تو دعا ہے کہ پاکستان کو کبھی بھی ایسے چیلنجز کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اس چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں اب ایز اے قوم سوچنا ہوگا۔ اور یہ ریکویسٹ ہے میری ان تمام لیڈر سے کہ اس وقت اپنی پرائورٹیز نواز شریف، شہباز شریف کو گرفتاری کے ساتھ ساتھ اس طرف ضرور لائیں کہ آپ پاکستان کو 5 سالوں کے بعد دے کر کے آ جائیں گے۔ اگر 2.5 سال صرف پاکستان کے اسی میں گزر گئے کہ آپ نے مار دھاڑ کی ہے، آپ نے نیب کے چکر لگائے ہیں، آپ نے اداروں کو اس سے آپس میں لڑوایا ہے، آپ نے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر کرکٹ کھیلی ہے، تو پھر جو ہماری پرائورٹیز ہیں، جو پاکستان کو کچھ دینے کی بات ہوتی ہے، تو اس تبدیلی کو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ میری ریکویسٹ تمام لوگوں سے بھی، اور عوام الناس سے بھی، اور حکومت وقت سے بھی، کہ پاکستان میں جو پانی کے اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے ڈیمز بنائے جائیں، ریزروائرز بنائے جائیں، اور پاکستان کے لیے کسی بھی مشکل وقت کے لیے پاکستان کو ہمیشہ سے تیار رہنا ہوگا، اور اللہ نہ کرے کہ ہم کسی بھی مشکل صورتحال سے دوچار ہو سکیں۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں بس ایک لاسٹ چیز آپ سے ڈسکس کروں گا کہ جو پاکستان کے ڈیمز ہیں، اب ان ڈیمز کے اندر جو سلٹنگ ہو گئی ہے، جو ڈیبرس چلا گیا، جو مٹی چلی گئی ہے، اس مٹی کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے رسک بھی انوالو ہے۔ ہماری اکنامک کنڈیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ ہمیں یہ پیسے بھی اس پہ لگائیں، اور رسک یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ ڈیم کو بند کریں گے تو اس میں سے سلٹنگ جب نکلے گی تو وہ ایک ایسا پروسیجر ہے جو دنوں میں نہیں کمپلیٹ ہوگا، اس کے لیے سال چاہیے۔ تو پاکستان کے پاس تو آلریڈی ڈیپینڈنسی صرف ان 2 ڈیمز پہ ہے، تو آپ ان ڈیمز کی کیپیسٹی کو کیسے انہینس کر سکتے ہیں؟ تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ پیسے جو آپ نے ڈی سلٹنگ پہ لگانے ہیں اس میں کچھ اور پیسے ڈال کے ہم بہت چھوٹے چھوٹے ڈیمز اور ریزروائرز پاکستان کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ کسی بھی صورتحال پر جو ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ سے وہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی پاکستان کے حالات حاضرہ پر نظر رکھیں۔ کوئی بھی آپ کا کامنٹ، انکوائری یا کسی چیز پہ آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی فیڈ بیک، آپ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتایا کریں تاکہ ہم آپ کے کامنٹس اور آپ کی رائے کا بھی احترام کریں اور اس کو بھی اپنی ویڈیوز کا حصہ بنائیں۔ آپ نے دیکھتے رہنا یار ویوز۔